خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں پاسٹر شہزاد الیاس اپنے سننے والے سب بہن بھائیوں کو سلام کہتا ہے۔ میں خدا قادر کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کے زندہ پاک کلام پر غور کر سکیں۔ آج ہم بڑے خاص موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے مسیح میں قائم رہنے کے 4 اصول۔ آپ جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب عملی مسیحی زندگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کتاب میں ہم ابتدائی کلیسیا کو انتہائی فعال اور مؤثر انداز میں گواہی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کی گواہی سے ہزاروں لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ آج کے پیغام کے لیے ہم اپنی کلیدی آیت بھی اعمال کی کتاب کے 2 باب سے ہی لیں گے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت تلاوت کریں گے اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب میں روح القدس کے نزول کا بیان موجود ہے اور اسی باب کے اندر مقدس پطرس رسول کا تاریخی واعظ بھی موجود ہے، جس کو سننے کے بعد 3000 لوگوں نے توبہ کی اور مسیحی زندگی کو اپنا لیا۔ یہ تجربہ انتہائی خوبصورت تھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کلیسیا میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داری ان لوگوں کو مسیح خداوند کی رفاقت میں چلتے رہنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ فی زمانہ کلیسیاؤں میں بھی بہت سے ایماندار شامل ہوتے ہیں اور خداوند کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مسیح خداوند میں اس طرح قائم نہیں رہ پاتے جس طرح ہم ابتدائی کلیسیا کے مسیحی ایمانداروں کو مسیح خداوند میں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج ہم انہی 4 رہنما اصولوں پر بات کریں گے جن کو ابتدائی کلیسیا کے مسیحیوں نے تھامے رکھا۔ مسیح خداوند میں بڑھنے اور قائم رہنے کا پہلا اصول تعلیم پانا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ بائبل مقدس کا بلا ناغہ مطالعہ کیا جائے، خدا کے خادموں سے خدا کے کلام کو سیکھا جائے اور خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ وہ لوگ مسیح خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں جو خدا کے پاک کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام خدا کے منصوبوں کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے مشکل اوقات میں خدا کے کلام کی بدولت ہی ہم قائم رہ پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری سوچوں کو مثبت خیالات سے بھر دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم بہت سے ایمانداروں کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں جو ہماری سوچ کا دھارا ہی بدل دیتی ہے، اور پھر اناجیل مبارکہ میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہر ایماندار کی زندگی کو منور اور معطر رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جو ایماندار خدا کے کلام کو روزانہ کی بنیادوں پر نہیں پڑھتے، ان کی زندگی میں شیطان شکوک و شبہات کے کڑوے بیج بونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی روحانی زندگی میں کاہلی کا شکار ہونے لگتے ہیں، ان کی باتوں سے نا امیدی چھلکنے لگتی ہے، وہ اپنے حال اور مستقبل کے لیے اپنا اعتماد کھونے لگتے ہیں اور ان کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ ایک مسیحی ایماندار کے لیے خدا کا کلام پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مسیحی خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے جستجو کرے تاکہ مسیح میں نہ صرف قائم رہ سکے بلکہ اس کی روحانی ترقی کا سفر بھی جاری و ساری رہے۔ مسیح خداوند میں قائم رہنے اور بڑھنے کا دوسرا اصول رفاقت رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کرنے کے بعد ہم خدا کے خاندان کے فرد بن جاتے ہیں اور تمام ایمانداروں کی رفاقت خاندانی رفاقت کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ فی زمانہ مسیحی رفاقت کی اس برکت کو نہ تو پوری طرح سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے لطف اندوز ہو پاتے ہیں۔ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں مسیح خداوند کی محبت میں قائم رکھنے کا دوسرا اہم اور خاص اصول ہے۔ وہ مسیحی جو کلیسیائی عبادت میں شریک نہیں ہوتا، وہ رفاقت کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ خدا دوسرے بہن بھائیوں کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے، یہ جان کر ہم روحانی طور پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ ایمانداروں کی رفاقت کو بیان کرنے کے لیے بڑی ہی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک پادری صاحب نوجوانوں میں خدا کے کلام کی خدمت کر رہے تھے۔
سردیوں کے دن تھے اور کمرے میں ایک انگیٹھی بھی تھی اور اس میں کوئلوں کو دہکا کر اس کمرے کو گرم کرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ پادری صاحب نے تمام نوجوانوں سے سوال کیا، کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس انگیٹھی میں وہ کون سا کوئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کوئلے جل رہے ہیں؟ سبھی نوجوان کہنے لگے کہ اس بڑے کوئلے کی وجہ سے جو انگیٹھی کے بالکل بیچوں بیچ پڑا ہے، سبھی کوئلوں کو حدت مل رہی ہے اور وہ دہک رہے ہیں۔ پادری صاحب نے چمٹے کی مدد سے اس بڑے کوئلے کو انگیٹھی میں سے نکالا اور فرش پر رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بڑے کوئلے کی گرمی میں کمی آنے لگی اور وہ سرد پڑنے لگا، جبکہ انگیٹھی میں موجود باقی چھوٹے چھوٹے کوئلے اسی آب و تاب سے جل رہے تھے۔ پادری صاحب نے بڑے غور سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انتہائی متحرک اور مسیحی جوش سے بھرا ہوا محسوس کرتا ہے، دوسرے ایمانداروں کی رفاقت کے بغیر بہت جلد سرد پڑ سکتا ہے، جبکہ ایمانداروں کی رفاقت میں رہنے والا خود بھی متحرک رہتا ہے اور دوسروں کو مسیح خداوند میں قائم رہنے اور بڑھنے کی ترغیب بھی دیتا رہتا ہے۔ مسیح خداوند میں بڑھنے اور قائم رہنے کا تیسرا اصول روٹی توڑنے کی کلیسیائی عبادت میں شمولیت کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میری یادگاری میں تم یہی کیا کرو۔ گویا جب ہم عبادت میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ مل کر روٹی توڑتے ہیں اور پاک میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں، اور کلوری کا منظر ہماری آنکھوں اور ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ایک دم تازہ ہو جاتا ہے، اور ہم خداوند کی عظیم قربانی اور کفارے کے لیے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے دیا گیا یاد کر کے خداوند یسوع مسیح کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں۔ جس مسیحی ایماندار کو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت یاد رہتی ہے، وہ کبھی بھی خداوند سے دور نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی کے شب و روز خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں ہی گزریں۔ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنے اور بڑھنے کا چوتھا اور انتہائی خاص اصول دعا کرنا ہے۔ ایک مسیحی ایماندار کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم پانا، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا یعنی پاک عشاء کی عبادت میں شریک ہونا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری اس اصول کو اپنانا بھی ہے کہ بلا ناغہ دعا کی جائے۔ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو آسمان اور زمین کو ملائے رکھتا ہے۔ دعا ہی وہ ماحول ہے جہاں ہم خدا کی حضوری کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہر مسیحی کو چاہیے کہ وہ اکیلے میں خداوند کے ساتھ وقت گزارے، جیسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ شخصی طور پر دعا کریں، خاندانی سطح پر دعا کریں اور کلیسیائی سطح پر بھی دعا کریں تاکہ آپ مسیح خداوند میں قائم رہ سکیں۔ اگر ابھی تک آپ خداوند یسوع مسیح کو ایک شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتے تو آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور اس عظیم سچائی کو قبول کر لیجئے۔ آئیں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے قربان ہونے دیا۔ ہم اس بات کے لیے جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے مقدس کلام کو پڑھنے، سننے اور سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، ہم پاک عشاء کی اہمیت کو جانیں اور بلا ناغہ دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اے آسمانی باپ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ یہ سب کچھ سن اور بخش دے خداوند یسوع مسیح کے زندہ، پاک اور جلالی نام میں، آمین۔